اکبر بیٹی رسول اللہ سے پوچھنا کہ جب آپ خلقت خاص میں گئے یعنی رب سے ہم کلام ہوئے تو ان میں جو راز و نیاز کی بات ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب آپ رب سے ہم کلام ہوئے ان میں جو راز و نیاز کی بات ہوئی ان میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ حضور مسکرا پڑے۔ اب ایک علماء فرماتے شاید اس لیے مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کتنا سونا ہے، اور ایک شاعر لکھتے ہیں بڑا پیارا نقطہ پیش کرتے ہیں کہ میرے سوال کی عظمت کو تو دیکھ اے ساقی، میرے سوال کی عظمت کو تو دیکھ اے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ حضور مسکرانے لگتے ہیں، حضور مسکرانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اے عائشہ، اور ایک جگہ علماء فرماتے ہیں شاید حضور اس لیے مسکرائے ہوں کہ اگر راز کی بات بتا دوں تو راز راضی نہ رہے، اب وعدہ بھی کر چکے تھے تو فرماتے ہیں اے عائشہ سن لو، جب میں رب سے ہم کلام ہوا تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اور یہ تمام محافل میں آج تک اور جتنی محافل ہوتی رہیں گی چاہے میں بیان کروں یا علماء اہل سنت میں سے کوئی بھی بیان کرے، ان تمام کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اب یہ بات اس حدیث سے ثابت ہے، یہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ جب راز و نیاز کی بات ہوئی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ رب فرماتا ہے اے حبیب تیری امت اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو یہ میں رب اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ اس کو بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا، بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ یہ عائشہ سنتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سیدنا صدیقہ اکبر سے کہتی ہیں بابا حضور فرماتے ہیں کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا رب اس کو جنت دے گا۔ بات خوشی کی ہے نا، سیدنا صدیقہ اکبر رونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیقہ اکبر فرماتے ہیں بیٹی تقدیر کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو رب اس کو جنت دے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑے گا تو رب سیدھا جہنم دے گا، رب سیدھا جہنم دے گا۔ تو ہمیں اپنے روحے روح کو منانا ہے، اور جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے ان کو دوبارہ سے سیدھا کرنا ہے یعنی صحیح ملانا ہے۔ اور شادی کے حوالے سے ایک بات بیان کر دوں کہ حضرت فرمائے کے بعد بیان نہیں کی، حقیقتاً تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر اب تو یہی چل رہا ہے کہ لو میرج ہو رہی ہے، ارینج میرج تو اب میری حد نگاہ تک جہاں تک کہ میں نے دیکھا ارینج میرج تو ختم ہو گئی، بہت کم جگہ ہوتی ہے ارینج میرج، لو میرج زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لو میرجوں کو بھی کامیاب کرے۔ ہم نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ لو میرج زیادہ ہم نے جو دیکھا ہے کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں نا یہ ایکسپیرینس والے ہوتے ہیں یعنی تجربے والے ہوتے ہیں۔ بھلے اولاد بڑی بڑی دانش گاہوں میں اس کا عقل و فہم کا مرقع ہو، اس کے الفاظ سننے کے لیے لوگ مجمع جمع ہوتے ہوں، لیکن والدین جو ہوتے ہیں نا یہ تجربے کار ہوتے ہیں۔ تو اکثر بزرگ حضرات کے لبوں سے ہم نے بھی یہ سنا ہے فلسفہ کہ جو بال سفید کرے دھوپ میں کھڑے ہو کے نہیں کرے، تو حقیقت بات یہی ہے کہ ان کے جو تجربے ہوتے ہیں واقعی بہت اعلیٰ تجربے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں والدین کی رضا سے شادی کرنی چاہیے، اور اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں نہیں فلاں کی بیٹی ہی لانی ہے میں نے، تو وہاں پر کچھ والدین کے لیے بھی آ جاتی ہے تنقیدیں کہ والدین اگر کر رہے ہیں ادھر تو وہ ایسی ہو، کہتے ہیں نا کہ موت کی آگوش میں جب کہ سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے، مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ اور ایک جگہ شاعر لکھتے ہیں کہ تھکن تو اس وقت اترتی ہے ماں کی عمر بھر کی جب وہ اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لاتی ہے بہو، اور اگر وہ بہو اچھی ثابت ہو جائے، والدین کی بھی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہو، تو ماں کی پوری تھکن اتر جاتی ہے، ماں پورا گھر اس کے سپرد کر کے اس کے حوالے کر کے اور سکون سے سو جاتی ہے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ حد نگاہ تک بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کا جو اصل معنی یہ ہے نا کہ ہمیں پہلے تو اولاد ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، بہت بیمار ہو گئے، آپ کی روح پرواز نہیں کر رہی، حضور کو بلایا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا چاہنے والا ہے، آئے نظر کرم کیجیے۔ جب رسول اللہ آتے ہیں نا